نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنے امان میں رکھے اور اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، خوب سے خوب علم دین حاصل کریں، دوسروں تک پہنچائے، یہی زندگی کا مقصد بنائیں، اسی میں فلاح ہے۔ الحمدللہ ہم نے کفو کا جو ایک ٹاپک ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ کفو میں ہم نے اب جانا نسب، مال، پیشہ، دینداری، اسلام اور آزادی، ہم رشتے میں کیا کیا دیکھ سکتے ہیں، تو ان تمام کی تفصیل بھی ہم نے جانی کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ کچھ مسائل ہیں کفو کے بارے میں، وہ میں آپ کو بتاتی چلوں، پھر ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے مہر کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ تو کفو کے چند مسائل ہیں جس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے سوالات ذہن میں آئے ہوں کہ اگر بالغہ عورت ہے، جیسے عورت بالغ ہے اور اس نے ولی کی اجازت کے بغیر کسی سے نکاح کر لیا، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اب وہ کفو کے معاملے میں اس کا کیا ہوگا کہ وہ کفو سے یہ دیکھیں گے کہ اس نے نکاح جو کیا ہے وہ کفو سے ہی کیا ہے تو اس کا نکاح ہو گیا، ورنہ غیر کفو سے پھر اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ولی کی اجازت کے بغیر، یہ بغیر کی بات ہو رہی ہے، غیر کفو میں بالغہ سے نکاح اسی وقت جائز ہے، یعنی کہ غیر کفو ہیں بھائی، جیسے ابھی ہم نے تمام چیزیں پڑھی، آپ مزید کفو کے بارے میں سمجھانے کی حاجت تو نہیں ہے، تو اس لیے غیر کفو ہے اور وہ لڑکی بالغ ہے اور اس کا نکاح اس سے اسی وقت جائز ہوگا کہ جب ولی نکاح سے پہلے اس کے غیر کفو کا ہونا جان لیں اور وہ اجازت دے دیں کہ ہاں اب آپ کر سکتی ہو، مطلب اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اسی صورت میں وہ نکاح جائز ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ غیر کفو کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے اپنا نسب چھپایا، جیسے وہ نسب اور پیشہ یا جو بھی کفو میں چیزیں شامل ہیں وہ اس نے چھپا لیا اور بعد میں شادی کے بعد پتہ چلا، معلوم ہوا کہ بھائی یہ تو غیر کفو ہے اور اس کا نسب وغیرہ جو ہے وہ کم ہے، والدین کے لیے یا خود اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، اس کا پھر یہ دیکھیں گے کہ اگر اتنا کم درجہ ہے کہ وہ شرمندگی کا باعث بنتا ہے وہ معاشرے میں، اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر کفو تو نہیں ہوا یہ۔ تو اس کے اور اولیاء جو ماں باپ اور وہ خود، اس کو اختیار ہے کہ وہ اب فسخ نکاح کر سکتی ہے، یعنی نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ اور اگر غیر کفو وہ قسم ختم کر بھی سکتی ہے، نکاح نہیں بھی ختم کر سکتی، مرضی ہے، اس کے اوپر اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جیسے غیر کفو ہے وہ لڑکا اور لڑکی کو اس کے گھر والوں نے ہی اس سے شادی کر دی، تو اب اس صورت میں پھر وہ فسخ نکاح کا اختیار اس لڑکی کو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ولی کی اجازت سے ہی اس کی وہاں شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ مہر کے بارے میں تھوڑا سا کچھ جانتے ہیں کہ مہر کیا ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، کتنا ہو سکتا ہے۔ تو مہر کی بنیادی مقدار جو وہ ہمارے مطلب جو پچھلے دور سے چلی آ رہی ہے وہ 10 دراہم یعنی چاندی کے سکے ہیں، یعنی کہ 10 درہم جو ہوتے ہیں، پہلے درہم چلا کرتے تھے، آج بھی چلتے ہیں، جو دبئی میں غالباً عرب ممالک میں کہیں درہم چلتے ہیں تو کہیں اور نام دیا جاتا ہے، لیکن جو مہر کی بنیادی جو مقدار ہے وہ 10 درہم ہے، چاندی کے سکے ہیں، اور اس میں چاندی جو بنتی ہے نا وہ بنتی ہے 2 تولے اور 7.5 ماشے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کی جو قیمت ہے چاندی کی، اس کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں 2023 کی جو مقدار ہے وہ بنیں گے، اس کے حساب سے بنیں گے 6,960 روپے، 6,960 روپے جو ہے وہ چاندی کے
بنیں گے کتنی چاندی 2 تولہ 7.5 ماشے. تو یہ مہر کی کم سے کم رقم ہے، یعنی کہ کم سے کم مقدار ہے، آپ اس سے کم نہیں کر سکتے. 6,960 سے کم آپ نہیں کر سکتے. اس سے زیادہ آپ کتنی ہی رکھ سکتے ہیں، یعنی کم سے کم میں تو آپ کو مقدار آپ کو بتائی گئی ہے، لیکن زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کتنی بھی کروا سکتے ہیں. لیکن جو خاندان میں رائج ہو اتنی ہی رکھوانی چاہیے. جیسے دیگر خاندان، جیسے آپ کے کزنس وغیرہ جو خاندان میں آپ کے عموماً رکھوائی جاتی ہے اتنی ہی رکھوانی چاہیے. یعنی اتنی مہر نہ رکھوائیں کہ دینے والے کو دقت پیش آئے، یا آپ کی خاندان میں اتنی رقم رکھوائی ہی نہیں جاتی اور آپ زیادہ رکھوا لیں گے سوچ کر کہ جتنے زیادہ مہر ہم رکھوا لیں گے تو ہماری بیٹی سیکیور ہو جائے گی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ لڑکا آپ کو طلاق دیتے وقت سوچے گا کہ میں طلاق نہ دوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جن کو رکھنا ہوتا ہے وہ ہر حال میں رکھتے ہیں، اور جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ کیسے بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے مہر کو جو ہے وہ سیکیورٹی نہ سمجھیں، یہ صرف ایک بیوی کا حق ہوتا ہے، اور جو شوہر پر دینا لازم ہوتا ہے، چاہے بعد میں یا اسی وقت دی. اس کی بھی اقسام ہیں، مہر کی اقسام، ان کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے. تو صرف اتنا جان لیجئے کہ خاندان میں جو رائج ہو اور جو لڑکے کو دینا آسان ہو اتنی مہر جو ہے وہ رکھوانا جائز ہوتا ہے. مہر کی پھر اقسام جان لیتے ہیں کہ کتنی ہیں، کون سی ہیں، کب کب دینا لازم ہوتا ہے. تو وہ مہر کی 3 قسمیں ہیں. معجل یعنی عین سے معجل، پھر نمبر 2 ہے موجل، نمبر 3 ہے مؤخر. معجل کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں کہ اس سے یہ کیا ہوتی ہے. معجل یعنی عین سے یہ ہے کہ قبل رخصت دینا قرار پاتا ہے اس میں، یعنی کہ رخصتی سے پہلے فوراً اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. یہ معجل جو ہے اجلت سے نکلا ہے. اجلت عین سے نا، اجلت کہتے ہیں کتنی اجلت میں کھا رہے ہو یا اجلت میں ہو، تو اجلت کہتے ہیں جلدی کو. یہ اجلت سے نکلا ہے، اور یہ اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. یہ الادا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر نہ دے تو عورت اپنے آپ کو اس سے روک سکتی ہے. شوہر کے پاس آنے سے عورت روک سکتی ہے، اور اس کا حق ہے. یہ شریعت نے اسے یہ اختیار دیا ہے. تو یہ اس چیز کو برا نہ جانا جائے، کیونکہ معجل آپ نے اگر رکھوا دیا تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی. اس کے بعد ہے موجل، یعنی واو اور اس کے اوپر حمزہ. تو یہ کہلاتا ہے موجل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو معجل بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن معجل اس وجہ سے نہیں کہہ رہی میں آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو جائے. اچھا، میعاد مقرر ہوتی ہے اس میں جب تک وہ وقت نہ آئے، عورت کو مطالبے کا حق نہیں. جیسے اب موجل میں آپ نے کیا کیا کہ ایک میعاد رکھ دی کہ بھائی آپ اس وقت دے دیں، آپ 2 ہفتے بعد، 15 دن، 1 سال، اس میں میعاد مقرر کر لی. تو پھر آپ اس وقت کے آنے سے پہلے عورت اپنا مطالبہ نہیں کر سکتی بھائی آپ نے میرا حق مہر نہیں دیا، وہ دے دیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. وہ جب ایک وقت آئے گا پھر شوہر کو اس کی ادائیگی کرنی ہوگی. نمبر 3 جو تیسری قسم ہے وہ ہے مؤخر. اچھا، مؤخر میں کیا ہوتا ہے کہ پیشگی دینا ٹھہرا اور نہ ہی میعاد مقرر ہو. اب پیشگی یعنی پیشگی کیا ہوتا ہے کہ پہلے سے دینا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میعاد مقرر ہوتی ہے اس میں کہ بھائی آپ نے 1 ہفتے میں ہی دینا ہے، 15 دن میں یا 2 سال میں تو لازمی، یعنی کوئی میعاد نہیں. اس میں اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ عرف کا ہوتا ہے. اور ہمارا عرف موت یا طلاق ہے. موت یعنی شوہر کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء سے دیا جائے گا، یا طلاق کے بعد دینا ہوگا. اب دیکھیے یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں، بیٹی کو سیف کر لیتے ہیں کہ 10 لاکھ رکھوا دیجئے، 5 لاکھ رکھوا دیں. بھائی شوہر تو دینے سے پہلے سوچے گا، طلاق ہی نہیں دے گا وہ. ارے بھائی اس کو اگر طلاق دینی ہوگی وہ 10 لاکھ لڑکی کو دے گا اور اسی وقت طلاق دے دے گا اگر اس کو دینی ہوگی تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اب یہ 3 قسمیں مہر کے آپ لوگوں کو بتائی گئی ہیں: معجل، موجل اور مؤخر. اس میں سے کوئی سی بھی قسم، اکثر یہی ہوتا ہے کہ مؤخر ہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کبھی بھی جس میں میعاد بھی مقرر نہیں ہوتی اور پیشگی بھی نہیں دیتے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بس طلاق کے وقت سوچتے ہیں کہ ہاں طلاق کے وقت مل جائے گا، مہر دینا ہوگا. لیکن اپنی زندگی میں شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی کبھی بھی بیوی کو وہ مہر دے دے. اچھا، اس کے بعد ہے کہ خلوت صحیحہ.
خلوت صحیحہ کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ اس میں کیا، یہ اسے کیا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، اور اس میں مہر کا کیا کردار ہے۔ یہ بھی مہر کا ایک حصہ ہے۔ اس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ خلوت صحیحہ کیا یہاں ذکر کیوں آیا ہے مہر میں، تو اس کی بڑی اہمیت ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے جانیں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ خلوت صحیحہ کہتے کسے ہیں۔ ایسی تنہائی کہ جس میں خلوت قائم کرنے میں طبعی، شرعی اور حسی رکاوٹ نہ ہو۔ اب یہ طبعی رکاوٹ کیا ہے، شرعی کیا ہے اور حسی کیا ہے، تو انشاءاللہ ان کے بارے میں مزید ہم تفصیل آگے کے لیکچر میں جانیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔